لیکن سب سے کم ہم نے اوورسیز پاکستانیز کا فائدہ اٹھایا. صرف ریمیٹنسز آ جاتی ہیں، وہ ورکرز ریمیٹنسز ہیں، وہ ان کو ویسے بھی بھیجنی پڑتی ہیں اپنی فیملیز کو سسٹین کرنے کے لیے. تو اس کے لیے بھی بڑا اچھا ہم نے ریمیٹنسز ریکارڈ ہمارے دور میں آئی ہیں. لیکن یہ ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جو اصل میں ان کے پاس پیسہ ہے، جو ان کے پاس ایک اندازے کے مطابق جتنا پاکستان کا جی ڈی پی ہے اتنا یہ 90 لاکھ پاکستانیوں کا باہر جی ڈی پی ہے، اتنا ہی پیسہ ان کے پاس دولت پڑی ہوئی ہے. اب ہماری پوری کوشش تھی میری جب گورنمنٹ بنی کہ ہم کیسے اس کو ٹیپ کر سکتے ہیں، اور ریمیٹنسز کو ہم نے انسینٹیوائز کیا اور اس میں ریزلٹس آئے. لیکن جو اصل انویسٹمنٹ آنی تھی، جو ہم سمجھتے تھے انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اور جو ان کا جو ان کی ٹیکنیکل سکلز ہیں، جو یہ پروفیشنلز ہیں جو ہر قسم کے شعبے میں کمپیٹ کر کے آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے انوائٹ کرنا تھا پاکستان میں. بدقسمتی سے ہم وہ انوائرمنٹ نہیں دے سکے جس سے ہماری بیسٹ برینز پاکستان میں آ سکے. ہمارا جو سسٹم ہے اس کو آہستہ آہستہ امپروو کر رہے ہیں، اور کوئی بھی سسٹم جس میں غلط پریکٹسز چلی جائیں اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک دم آ کے آپ چینج کر سکیں. لیکن وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو ٹاپ پروفیشنلز جن کو ہم پاکستان میں لے کے آئیں، ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے جائیں اور ان کے لیے ان کو انسینٹیوائز کریں. وہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس میں. تو ہم جو ان کا ہم فائدہ پروفیشنلز کا اٹھا سکتے تھے، بدقسمتی سے وہ ابھی تک ہم پوری طرح اٹھا نہیں سکے کیونکہ وہ سسٹم ہمارا ریسیپٹیو نہیں ہے. جو دوسری چیز ہے کہ وہ انویسٹ کریں آ کے پاکستان میں. انویسٹمنٹ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کرپشن ہے. جب ایک سسٹم کرپٹ ہے تو وہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو ان ملکوں کے اندر جدھر کرپشن نہیں ہے اور وہاں عادی ہو جاتے ہیں، کرپشن فری سوسائٹیز میں جب وہ عادی ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ان کے اندر وہ پھر کرپٹ نظام میں کام نہیں کر سکتے، اور ان کی بڑی رکاوٹ ہے. اور میں نے اوور دی ایئرز بڑے پاکستانیوں کو ملا جنہوں نے کوشش کی پاکستان میں بزنس کرنے کی اور آخر میں ہاتھ کھڑے کر کے واپس چلے گئے. تو یہ جو دوسرا چیلنج ہے ہمارا کہ کس طرح ہم نے ان کی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں، کیسے یہ اس سسٹم میں وہ سسٹم میں ان کے لیے سیف گارڈز ہوں جو انفارچونیٹلی ایک کرپٹ سسٹم میں وہ چل نہیں سکتے. وہ ہم اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اب تک جو ایز آف ڈوئنگ بزنس، اصل میں تو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہی ہے، اس کے اندر ابھی کافی امپروومنٹ ہے. اور ابھی کووڈ کی وجہ سے ابھی تک ورلڈ بینک نے اسیسمنٹ نہیں کی، لیکن میرے خیال میں پہلے سال میں 28 نمبر ہم اوپر گئے تھے. میرے خیال میں جو ابھی ہم نے امپروومنٹس کیے اور انشاءاللہ ہمارا نمبر اوپر چلا جائے گا. تو وہ بھی ان کے لیے اپرچونٹیز ہم انویسٹمنٹ کے لیے یہ ملک ریسیپٹیو ہوتا جائے گا. اور اب آ گیا کہ جو سب سے ایک آدمی کام کرنے باہر جاتا ہے، پیسے بناتا ہے، مزدور بھی ہو لیکن بزنسز بھی ہیں، ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں گھر بنایا جائے. اور اس کے لیے ان کے لیے بہت بڑے پرابلمز ہیں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو قبضے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ کے بیچارے اپنا کوئی مشکل سے پیسہ بنا کے، بڑے لوگوں نے مجھے اس کے اوپر یہ پچھلے 25 سال میں بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے محنت کر کے ایک پلاٹ لیا اور تھوڑے سالوں کے بعد پتہ چلا اس کے اوپر قبضہ ہو گیا، اور پھر وہ عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے اور نہیں کر سکتے. اور اینڈ میں وہ پھر جو قبضہ کرتا ہے اس کو سستا پیسے پہ اس سے پھر لے کے تو سیٹل کر لیتے ہیں. کئی دفعہ ان کے اوپر ہی کیس ہو جاتے ہیں، اپنا پلاٹ کا قبضہ ہوتا ہے اور اپنے اوپر ہی کیس ہو جاتا ہے. تو یہ پورا ایک ریکٹ بنا ہوا ہے پاکستان میں قبضہ گروپ کا. ان کے اوپر تو ہم جہاد کر رہے ہیں نا اس وقت. قبضہ گروپ کے اوپر پوری طرح جو میری گورنمنٹ ہے وہ اپنے جو ہمارے صوبے ہیں، کیونکہ پروونشل سبجیکٹس بھی ہیں یہ، اس کے اوپر تو ہم پورا زور لگا رہے ہیں.